اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک عالم اپنی قبر سے غائب ہو کر یورپ منتقل ہوا۔ استحسان کفر بھی کفر ہے۔ بعض دفعہ قلبی کیفیت اور زبانی تحکم سلب ایمان کا سبب ہو جاتا ہے، اور وہ اس وقت بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی خیال کرتا ہے، حالانکہ عند اللہ مومن نہیں ہوتا۔ چنانچہ میں ایک عجیب و غریب اور حیرت انگیز واقعہ سناتا ہوں کہ شیخدان جو مکہ معظمہ میں ایک بڑے عالم تھے، انہوں نے بیان کیا کہ مکہ معظمہ میں ایک مسلمان عالم کا انتقال ہوا۔ ان کو دفن کر دیا گیا۔ کچھ تھوڑے عرصے بعد ایک اور شخص کا انتقال ہوا۔ اس کے وارث نے یہ چاہا کہ اس کو بھی اسی عالم کی قبر میں دفن کر دیا جائے۔ چنانچہ ان کی حسب خواہش جب اس عالم کی قبر کھود دی گئی تو دیکھا کہ اس عالم کی لاش کی بجائے ایک حسین و جمیل لڑکی کی لاش رکھی ہوئی ہے۔ دیکھنے سے وہ لڑکی یورپ کی معلوم ہوتی تھی۔ سب کو حیرت ہوئی کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اتفاق سے اسی مجمع میں ایک ایسا شخص بھی تھا جس نے لڑکی کی صورت دیکھ کر کہا کہ میں اس کو پہچانتا ہوں۔ یہ لڑکی فرانس کی رہنے والی ہے، ایک عیسائی کی بیٹی ہے۔ یہ مجھ سے اردو پڑھتی تھی اور درپردہ مسلمان ہو گئی تھی، اور اس کو میں نے دینات کے رسائل بھی پڑھائے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ اس کی یہاں منتقل ہونے کی وجہ تو معلوم ہو گئی کہ وہ مسلمان اور نیک تھی، مگر اس عالم کی لاش کہاں گئی؟ اس پر لوگوں نے اس شخص سے کہا کہ جب تم حج سے فارغ ہو کر یورپ جاؤ تو اس لڑکی کی قبر کھود کر دیکھنا کہ اس میں اس مسلمان عالم کی لاش ہے یا نہیں، کہیں میچیول ٹرانسفر تو نہیں ہوا۔ چنانچہ اس شخص نے یورپ واپس آ کر اس کی والدین سے لڑکی کا حال بیان کیا۔ اس واقعے کو سن کر ان کی بڑی حیرت ہوئی۔ بلاخر یہ رائے ہوئی کہ اس لڑکی کی قبر کھود دی جائے۔ چنانچہ قبر کھود دی گئی تو واقعی اس کے تابوت میں اس کی لاش نہ تھی۔ جب اس واقعے کی اطلاع مکہ معظمہ پہنچی تو ان لوگوں کو فکر ہوئی کہ اس کی لاش مکہ معظمہ سے کفرستان کس سبب سے منتقل ہوئی۔ سب نے کہا کہ اس کی بیوی سے پوچھنا چاہیے کہ اس کا ایسا کون سا کردار تھا جس کی بنا پر اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا، کیونکہ اس کے صحیح حالات کا اندازہ بیوی سے ہو سکے گا۔ چنانچہ لوگ اس کے مکان پر پہنچے اور دریافت کیا کہ کیا تیرے شوہر میں اسلام کے خلاف کوئی بات تھی، کیونکہ اس کی لاش مکہ معظمہ میں دفن کرنے کے بعد فرانس کفرستان پہنچ گئی ہے۔ کوئی بات اسلام کے خلاف ضرور تھی جو اس کی لاش کو کفرستان لے کے گئی ہے۔ اس پر اس کی بیوی نے کہا، اور تو مجھ کو کچھ معلوم نہیں، البتہ اتنا معلوم ہے کہ جب وہ مجھ سے فراغت کے بعد غسل کا ارادہ کرتے تو یوں کہا کرتے تھے کہ نصارہ کے مذہب میں یہ بات بڑی اچھی ہے کہ ان کے یہاں غسل جنابت فرض نہیں۔ لوگوں نے کہا بس یہی بات ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو اس قوم کے نصارہ کی جگہ پھینک دیا جن کے طریقے کو وہ پسند کرتا تھا۔ دیکھا آپ نے کہ یہ شخص اگرچہ ظاہر میں نیک اور پورا مسلمان ہوتا تھا، مگر تفتیش کے بعد معلوم ہوا کہ اس میں ایک بات کی کفر کی بھی تھی کہ وہ کفار کے ایک طریقہ کو اسلامی حکم پر ترجیح دیتا تھا، اور چونکہ استحسان کفر کو اچھا سمجھنا کفر ہے، اس لیے وہ شخص پہلے ہی مسلمان نہ تھا، اور یہ ضروری نہیں کہ ہر جگہ لاش منتقل ہو جایا کرے۔ اللہ تعالیٰ کبھی ایسے بھی کر کے دکھا دیتا ہے تاکہ لوگ اس سے عبرت پکڑیں۔